गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब से जो नजफिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके सामने हाजिर होने जा रहे हैं सैयद मोहम्मद कैसर साहब, जो आज के हवाले से अपनी गुफ्तगू पेश करेंगे, बीवी के हवाले से अपनी ताज़ियत पेश करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लाहु दाइम अला अदाइहिम अजमईन। सामीन इकराम, आज आपके सामने बहुत ही गमनाक तारीख की मुनासबत से चंद जुमले और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये 8 शव्वाल रोज़े इन्हिदाम बक़ी और रोज़े गम के उन्वान से हम शियायान आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए, बल्कि क्या तमाम वो मुसलमान के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, उन सब के लिए 8 शव्वाल की तारीख़ बहुत ही गम की तारीख़ है। ये स्याह तरीन तारीख़ है तारीख़ के में, इसलिए कि ये वो तारीख़ है कि जिस दिन आल सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के कोशिश और उनके फतवों और उसके सही के ज़रिए तमाम मज़ारात और तमाम क़ुबूर मक्का और मदीना को ज़मीन बोस कर दिया गया था। ये असल में एक तारीख़ है कि जिसको आपके सामने मुख्तसर अंदाज से मैं 8-7 मिनट में 10 मिनट में के अंदर मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ कि दरअसल ये दुश्मन इस्लाम की साजिश के तहत मक्का और मदीने में आल सऊद ख़ानदान को मुसल्लत करने की कोशिश की गई और ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल किया गया, और इधर मजहबी एतबार से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अख्तियार किया कि जो ख़ुद बचपने से ऐसे अफराद की किताबों के पढ़ने का आदी था कि जिन लोगों ने मुद्दई इद्दाए नबूवत किया था, जैसे मुसलमा कज़्ज़ाब है, सजा है, असवद ऐनी है, इस तरह के अफराद थे कि जो ख़ुद तारीख़ इस्लाम में फ़ितने पैदा किए। उनकी किताबों के पढ़ने का ख़ुद ये शौक़ रखता था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, और ख़ुद जिसके भाई ने मुखालफत की, ख़ुद जिसके बाप ने भी मुखालफत की, और दरअसल ये ख़ुद इब्तिदा में इद्दाए नबूवत करने का शौक़ रखता था, मगर उसको मौका न मिला कि नबूवत का दावा करता। लेकिन उसने अपनी तहरीक और अपने मिशन के ज़ेर नज़र या कह लीजिए पस मंज़र में इद्दाए नबूवत को रखा, और उसी के तनाजुर में तौर तरीक़े नबूवत के ही रखे। मसलन जब वो अपने तहरीक को आगे बढ़ा रहा था और जो लोग उसके पैरोकार बनते जा रहे थे, तो जो लोग बाहर से आते थे वो उन्हें मुहाजिर कहता था, और जो उसके शहर और वतन के लोग थे उनको अंसार का नाम देता था। इसके अलावा ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने को वो नापसंद करता था, उसे पसंद नहीं था। या अज़ान में जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो उस नाम से भी वो बहुत ही नफ़रत करता था, और कोई दरूद पढ़ता था तो उससे वो सख्त नाराज़ होता था। इस तरह के न जाने कितने ऐसे हक़ाइक़ हैं कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के लिए तारीख़ में बयान किए, जिनको लोग बयान नहीं करते। इसी का नज़रिया था कि जितनी भी क़ब्रें हैं वो सब के सब ज़मीन बोस कर दी जाएँ, इसलिए कि इस्लाम में ये शिर्क और बिदअत है कि उनकी ज़ियारत के लिए कोई जाए, या ये कि उनसे कोई तवस्सुल करे या क़ब्रों के ऊपर कोई इमारत बनाए। इसीलिए मक्का और मदीना के उलमा से ज़बरदस्ती फ़तवे लिए गए ताकि जो वो उन उलमा के पुष्ट पनाही में तमाम जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मुअल्ला के क़ब्रों को मिस्मार कर दिया जाए, और ये बताया जाए कि जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम के नज़रिए और इस्लाम की तालीमात की रोशनी में है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے قبروں کی زیارت، قبروں کے اوپر تعمیر اور رسالت مآب کے اسلام اور آپ کی بعثت سے پہلے بھی کچھ ایسے انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھیں کہ جو موجود تھیں اس وقت، مگر حضور اکرم نے کبھی بھی ان کے انہدام یا ان کو زمین کے برابر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ خود جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام کی قبریں موجود تھیں اس زمانے میں، مگر حضور اکرم نے کبھی اس کی طرف اشارہ نہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے خود جنت البقیع میں آپ آتے تھے اور قبروں کی زیارت کے لیے، کبھی بھی آپ نے اس طرح کو کوئی بیان نہ دیا، نہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھی کہ جس سے کہا جا سکے، بلکہ برعکس حضور اکرم کی زندگی میں، زندگی کے بعد تمام اصحاب نے قبر، خود پیغمبر اسلام کے قبر مبارک کے اطراف میں دیوار اور چھت بنانا، یہ خود خلیفہ اول نے جو ہے سب سے پہلے آپ کے قبر کی تعمیر کی ہے۔ اس کے علاوہ خود عبداللہ ابن زبیر نے اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے اس کا توسعہ کیا، بڑھایا۔ یہ سب اصحاب کے زیر نظر، نہ صرف یہ کہ ان کے زیر نظر بلکہ خود ان لوگوں نے ہی جو اسے بنایا اور اس کا کام کیا، مگر کسی نے اعتراض نہ کیا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بلکہ آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم سنت پیغمبر اور پیغمبر اسلام کے اصحاب اور تابعین کے ہم سیرت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو کہاں ہیں وہ اصحاب پیغمبر اور سلف صالح کہ جن کی سیرت و کردار پر عمل کیا؟ یہ تو سلف صالح اور تابعین اور اصحاب ہی کی تو زندگی ہے کہ جنہوں نے قبر پیغمبر، قبر اولیاء، قبر جو ہے وہ معصومین کی زیارت کی اور اس کے اوپر ان لوگوں نے قبے بنائے، گنبد بنائے۔ خود جنت البقیع میں انہدام سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو 1925 سے پہلے کی جو ہے وہ تصویریں ہیں، ان تصویروں میں خود بقیع میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کے اوپر شاندار گنبد اور وہ عمارت بنی ہوئی تھی، مگر افسوس کہ یہ تاریخ میں سیاہ ترین تاریخ جو 8 شوال کی تاریخ آتی ہے، اپریل 1925 میں آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے حکم سے پہلے مکہ میں جنت المعلیٰ کی تمام قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ مدینے کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو مدینے کی بھی تمام وہ قبریں کہ جو محترم و مقدس قبریں تھیں، خاص طور سے حضور اکرم کے جانشین امام حسن مجتبی اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبریں، اور اس کے بعد جو وہ تمام وہ اصحاب کے جو حضور اکرم کے جنت البقیع میں آرام فرما رہے تھے، اور یقیناً ان تمام قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ جنت البقیع میں حضور اکرم کی خود پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب صفیہ آپ کی پھوپھی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جناب رسالت مآب کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم کے نہ جانے کتنے اصحاب، 7000 اصحاب کی قبریں جنت البقیع میں تھیں، جن کو سب کو برباد کر دیا اور اسے مسمار کر دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ آخر کس جواز کی بنیاد پر؟ کیا اسلام میں ان قبروں کے احترام اور قبور کی زیارت اور ان کے اوپر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے؟ اصحاب کہف کے غار کے اوپر خود قرآن کریم کہتا ہے کہ وہاں پر جانے والوں نے جب کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر قبروں کے اوپر مسجد بنانے کی کوئی ممانعت ہوتی اور شرک ہوتا تو کیا قرآن کریم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرتا؟ خود حضور اکرم نے کہیں کسی طرح کے کوئی بیان میں ایسا نہیں ارشاد فرمایا کہ جہاں قبروں کی تعمیر کرنے اور قبروں کو اوپر گنبد بنانے کو لوگوں نے محالہ کہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ یہ شیطانی مشن کو آگے بڑھا سکیں، اس لیے کہ وہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ لہٰذا آج اسی لیے یہ وہابی جو اب محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، دراصل
یہ ابن تیمیہ اور احمد ابن حنبل ہی کے نظریات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج یہ شیطانی نظریات ہیں کہ جہاں صرف ان کی نگاہ میں جو توحید ہے وہی مسلمان ہے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اصل میں شیطانی مشن ہے اور شیطانی خیالات ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو کافر سمجھا جا رہا ہے، اور ان کے قبروں کو، اولیاء الہی کے قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ورنہ ان کو نہ مسجدوں سے محبت ہے، نہ مسلمانوں سے محبت ہے، نہ قبروں سے اور نہ توحید سے کوئی دلچسپی ہے۔ اسی لیے تو کلمہ گو مسلمانوں کو تہتے کر رہے ہیں، اولیاء الہی کے قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے شاعر الہی کی تعظیم کرنے کو تقوی کی نشانی بتائی ہے۔ آخر جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، جناب ہاجرہ کی یادگار آج بھی شاعر الہی کے عنوان سے قرآن کریم ہے، اور جو بھی ہم مسلمان مکہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو اسے یہ مراسم انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کو عبادت کی نظر سے قرآن کریم نے بیان کیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان افراد نے، ان خدا والوں نے صرف اپنے عمل کو خالص بنا کر کے اللہ کے لیے انجام دے، پروردگار عالم نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ تو جو فرزند رسول، جو جانشینان پیغمبر اسلام نے خالص اللہ کے لیے دین کی ہدایت اور حجت خدا ہونے کو عنوان سے دین کی خدمت کی ہو، اور انہوں نے اس راہ میں اپنی جان قربان کر دی ہو، تو کیا ان کی یہ نشانیاں شاعر الہی میں اور تقوی الہی کی نشانیوں میں شمار نہیں کی جائے گی؟ یہ اہل بیت سے دشمنی ہے، جس کی بنا پر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی انہیں آرام سے نہ بیٹھنے دیا گیا اور قبر کو مسمار کر دیا۔ آج ہم شیعوں کے، ہم مسلمانوں کی آنکھیں اشکبار ہیں، اس لیے کہ امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام زین العابدین علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں آج ویران ہیں، کوئی ان کے قبروں کے اوپر چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے ان ائمہ معصومین کے اوپر، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ظلم کا سلسلہ جو سعودی عرب میں آل سعود کے ہاتھوں ہو رہا ہے، خداوند عالم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے جلد خاتمہ فرما، اور ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے جنت البقیع اور تمام مزارات مقدسہ کی تعمیر کو ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ پروردگار ظالم کو نابود فرما، مظلوم کی مدد فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔